مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، یکم شوال المکرم سن 1445 ہجری بمطابق 10 اپریل 2024 بروز بدھ عید الفطر کا پہلا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو یہ عید مبارک فرمائے۔ میں اپنے عید کے مختصر سی گفتگو میں 2-4 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے انعام ہے جنہوں نے رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی احکام اور ترتیب کے مطابق گزارا ہے، ورنہ نئے کپڑے پہن لینے کا نام عید نہیں ہے، یا نئی جوتی اور گھر کے ماحول میں کوئی تبدیلی لانے کا نام عید نہیں ہے، بلکہ عید تو اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی وعید سے ڈر گیا ہے۔ ایک اللہ والے نے عید کی خوشی کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، جس نے نیا کپڑا پہنا اس کے لیے عید ہے، فرمایا یہ عید نہیں ہے۔ انما العید لمن خاف الوعید، فرمایا عید تو اس کے لیے ہے جو اللہ کی وعید سے ڈر گیا۔ دیکھیں، رمضان المبارک ہم نے گزارا تو عید کی خوشی بھی دل سے محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم پوری زندگی اس طرح گزاریں جیسے ہم نے رمضان گزارا ہے تو ہماری موت کی جو ہمیں خوشی ملے گی وہ ایسے ملے گی جیسے عید کی خوشی۔ اس لیے رمضان المبارک آپ کی اور میرے لیے ریہرسل ہے، تربیت ہے۔ ایک دفعہ ہمارے سامنے یہ معاملہ گزارا جا رہا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو ایسے بنا، اور اس عید کے اجتماع پر میں دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں دوں گا کہ اس عید کا مطلب صرف اپنی خوشیاں نہیں ہیں، بلکہ خوشی ان لوگوں کو دینی چاہیے جن کے لیے خوشی کا سامان نہیں ہے۔ مثلا کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی سائل ہے، کوئی مستحق ہے۔ جیسے میرے گھر میں خوشی ہے ویسے اس کے گھر میں بھی خوشی ہونی چاہیے، جہاں تک میری پہنچ ہے، میری دسترس ہے، تو یہ عید ہے۔ ورنہ خالی میرے گھر میں خوشی ہو، میں خوش ہوں، تو یہ عید کی کامل خوشی نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن یتیم بچوں کی مدینہ منورہ میں باقاعدہ خوشی میں خود بھی شریک ہوتے اور ان کو خوش رکھنے کا اہتمام فرماتے۔ بلکہ یتیموں کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احکامات ملتے ہیں کہ اگر ان کو شمار کریں نا تو اتنی ایک کتاب بن جائے جو خالصتاً صرف یتیموں کے لیے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر یتیم کا کوئی مال ہو اور کسی نے کھا لیا، فرمایا اس نے مال نہیں کھایا، اس نے جہنم کی آگ کھائی ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یہ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 10 ہے۔ فرمایا یتیم کا مال کھانے والا جہنم کا مال کھانے والا ہے اور یہ جہنم میں انقریب انٹری کرے گا۔ وسیصلون سعیرا، اور اللہ نے صرف جہنم کی بات نہیں فرمائی، سعیر فرمائی۔ سعیر کو انگلش میں سمجھانے کے لیے میں کہوں گا بلیزنگ فائر، جیسے بھڑکتی ہوئی آگ ہے نا، تو اللہ نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا۔ بلکہ بعض روایات میں آتے ہیں، فرمایا جس نے یتیم کے ساتھ غمخواری کی ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔
اور ایک روایت میں ہے کہ بہترین اور خوش قسمت گھروں میں وہ گھر خوش قسمت ہے جس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ حقوق کا اور اچھائی کا معاملہ ہو رہا ہو، اس کے حق کھائے نہ جا رہے ہو، اس گھر کو افضل گھر کا۔ اور ایک روایت ہے نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو یوں کھڑا فرمایا اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے 5 انگلیوں میں 3 انگلیوں کو بند فرما کر 2 کو یوں ثابت رکھا اور فرمایا لوگوں یہ 2 انگلیاں جیسے اکٹھی ہیں نا، ایسے قیامت کے دن وہ شخص اور میں نبی اکٹھے ہوں گے جس نے کسی یتیم کی کفالت اپنے ذمہ لی۔ میرے دوستو، ہم ان کو اگر اپنی خوشیوں میں شریک کر لیں یا ان کو خوشی دینے والے بنے تو میرے خیال میں عید کا حقیقی معنی وہی ہوگا جب ہم اس پر عمل کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ خوشی ہمیں تب ملے گی جب ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ جب اللہ ہی خوش نہ ہو تو وہ خوشی کون سی ہے؟ اور اللہ تب خوش ہوں گے جب بندہ اپنی انا کو ذبح کرے گا اور رب کے حکم کا پابند بنے گا۔ 1901 میں انتقال ہے، آج سے 123 سال پہلے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑی خانقاہ ہے حضرت خواجہ غلام فرید کی، جنوبی پنجاب کا ایک نام ہے۔ آج سے 123 سال پہلے ان کا انتقال ہے 1901 میں۔ میں ان کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ وہ اپنی خانقاہ سے نکلے تو ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا، بالکل جو اللہ کی یاد میں غرق تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، اسٹوپڈ ہے، حالانکہ وہ خدا کی یاد میں غرق تھا۔ اور وہ لوگوں سے ایک جملہ کہہ رہا تھا سرائکی میں کہ عید کنا، کب عید ہوگی؟ تو لوگ دیکھتے اور ہنستے۔ وہ کہتے آج عید کا دن ہے اور یہ ہم سے پوچھ رہا ہے عید کنا۔ جب حضرت خواجہ صاحب گزرے نا، یہ تو عارف باللہ تھے، اللہ کے ساتھ ان کی لو لگی ہوئی تھی، وہ سمجھ گئے کہ یہ کہنا اور پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ یہ حقیقی عید پوچھنا چاہ رہا ہے کہ عید کی روح کیا ہے، عید کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس نے کہا عید کنا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کی طرف توجہ دلا کر کہ یار ملے جدا، جب اللہ مل جائے نا تب عید ہے اصل۔ اس مجذوب نے اگلا سوال کیا، اس نے کہا یار ملے کنا، اللہ کب ملے گا؟ اس کے اوپر اللہ کی رضامندی کی تلاش کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو آگے بھی تو خواجہ فرید صاحب تھے، انہوں نے فرمایا میں مرے جدا، جب بندے کی انا ذبح ہو جائے۔ میں اپنے اندر خود ہی جو ہم نے بنا رکھی ہے اللہ کے مقابلے میں جو اناؤں کا معاملہ رکھا ہوا ہے، فرمایا یہ ذبح۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک، اس رمضان کے روزے، رات کی تراویح، آخری عشرے کا اعتکاف، یا عید الاضحیٰ کی قربانیاں، یا احکامات کی پابندی ہے اسی لیے کہ ہمارے اندر کا انا کا معاملہ مر جائے، اور جب یہ مر گیا تو پھر واقعی حقیقی عید ہمیں ملے گی۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بندہ کسی یتیم کے سر پہ اس طرح ہاتھ رکھے نا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی اس کو نیکی عطا فرمائے۔ تو عید کی اصل خوشی یہ ہے کہ خوشی ان کو دو جن کے گھر خوشی نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے وَتُقْسِمُ الْمَعْدُومَ، حضور اس کے لیے کماتے ہیں جو خود اپنے لیے نہیں کما سکتے۔ حضرت اماں جان ام المؤمنین اور امت محمدیہ کی اماں حوا ثانی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب اللہ کے رسول نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ زملونی، میرے پاس آسمان سے ایک فرشتہ آیا ہے، میری جان پہ کپ کپی ہے، مجھے چادر پہنا دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاوند کو حضرت خدیجہ نے پریشان دیکھ کر تسلی کے لیے چند جملے فرمائے۔ فرمایا واللہ لا یخزئک ابدا، میں نے آپ کے ساتھ 15 سال گزارے ہیں، میں اس تجربے پہ کہتی ہوں آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ پہلی وحی کا جو اثر تھا، اور پھر اس کی دلیل بھی حضور کی صفات میں کہ انک لتصل الرحمہ، میں نے تو پوری زندگی دیکھا آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکل، آپ بوجھ والوں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں۔ وتقسم المعدوم،
اور ان کے لیے کماتے ہیں جو اپنے لیے نہیں کما سکتے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، لوگ تکلیف میں ہوں تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں، آپ کو رب ضائع نہیں کرے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کو امتی تسلی دے، یہ نہیں ہو سکتا کسی امتی کی مجال کہ وہ اپنے نبی کو تسلی کا لفظ بولے، نبی کے لیے تو خدا تسلی کا لفظ بولے، امتی کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ حضرت خدیجہ نے کیسے بولا؟ فرماتے ہیں دو وجہ سے۔ نمبر ایک، یہ بیوی ہیں، اپنے خاوند کو بطور اہلیہ تسلی دے رہی ہے۔ اور ایک جواب محدثین نے بڑا پیارا دیا، وہ فرماتے ہیں زبان خدیجہ کی تھی، بول خدیجہ کا رب رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو تسلی دلوائی۔ اس میں ایک لفظ ہے وَتُقْسِمُ الْمَعْدُومَ، ان کے لیے حضور آپ کما رہے ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہیں۔ عید کی خوشی تو واقعی وہی خوشی ہے کہ میں اس گھر میں جا کے خوشی دوں جس گھر میں خوشی نہیں ہے۔ میں نے واقعہ پڑھا کہیں نہیں ہے، ایک اللہ والے سے سنا ہے، میں صرف اسی کی بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یتیم کو اللہ کے رسول نے عید کے دن دیکھا تو بالکل پریشان حال بیٹھے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں یتیم ہوں مدینہ کا۔ آپ علیہ السلام اسے گھر لائے، فرمایا اس کو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ میں سے کسی کے کپڑے پہنائے گئے اور اس کی آنکھوں میں سرما لگایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے کندھے پہ بٹھا کر مسجد لائے کہ آج تو یتیم ہے، تیرا باپ نہیں ہے، باقی تیرا باپ تجھے کندھوں پہ اٹھا کر لاتا۔ کہتے ہیں باقی لوگوں نے جن کے ابا موجود تھے ان بچوں نے دیکھ کے کہا اے کاش آج ہم یتیم ہوتے تو یہ سعادت ہمیں ملتی۔ یہ کسی اللہ والے سے میں نے یہ بات سنی۔ بہرحال اس سے سمجھ آتا ہے کہ ہمیں خوشی ان کو دینی چاہیے جن کے آنگن میں خوشی نہ ہو، ہماری وجہ سے خوشی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ حضرت عمر کا مشہور واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضرت عمر رات کو مدینہ طیبہ سے باہر گئے تو ایک خاتون آگ جلا کر بیٹھی تھی اور بچے رو رہے تھے، تو کہا اس میں کیا پک رہا ہے؟ کہا پانی ہے، کچھ نہیں پک رہا۔ تو کہا کیوں آگ جلائی ہوئی ہے؟ کہا بچوں کو تسلی دلانے کے لیے، یہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر گئے ہیں، یہ 4.5 کلومیٹر ہے اور پہاڑ کے دامن سے لے کر مسجد نبوی تک، اور وہاں سے بوری بیت المال سے اٹھائی اور اپنے کمر پہ رکھی۔ غلام کو کہا نہیں، قیامت کے دن میں نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے، تو نے نہیں اٹھانا، اور یہاں لائے اور ان کو کھلا کر دیا، اور حضرت عمر ساتھ بیٹھ گئے۔ اس نے پوچھا کہ حضرت آپ دوبارہ بیٹھ کیوں گئے؟ کہا میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا، کہ ہنستا تو دیکھ لو، یعنی خوشی ان کو تو جن کے آنگن میں خوشی نہیں۔ اس خاتون نے بڑی عجیب بات کی، کہا امیر المومنین تو تجھے ہونا چاہیے، عمر ہمارا امیر المومنین ہے، تو اس سے زیادہ بہتر کام کر رہا ہے۔ میں صبح امیر المومنین کے دربار میں جا کے آپ کی بات کروں گی کہ ایسا کو امیر المومنین ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جب آپ دربار میں آؤ گی نا مجھے بھی وہیں کہیں دیکھ لو گی۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے نیکی کر اور دریا میں جا۔ تو ہمیں اس عید کے دن میں اس پیغام پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو خوشی دیں جن کے آنگن میں کوئی خوشی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر دین اسلام کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نماز عید کا تقریباً وقت ہو گیا ہے، میں عید الفطر کے حوالے سے ایک دو بات عرض کر کے بات پوری کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ عید الاضحیٰ بالکل تعجیل میں اور جلدی میں پڑی جاتی ہے، اور عید الفطر یہ لیٹ پڑی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستاویز لکھ کے دی تھی، تو اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ ابو شاہ اپنے علاقے میں جانا نا تو ان اجل الاضحیٰ واخر الفطر وذکر الناس، عید الاضحیٰ جلدی پڑھنا، عید الفطر دیر سے پڑھنا، اور تھوڑا بیان بھی کرنا عوام کے سامنے۔ میں نے اسی لیے عید الفطر کو جان بوجھ کے لیٹ رکھا ہے تاکہ ہم سنت پہ عمل کریں۔ کچھ لوگ ہمارے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کی تو عادت ہے عید جلدی پڑھنا۔ کتنے حضرات نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا مولانا واہ 5:45 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، 5 منٹ بعد ہو جانی چاہیے تھی، آپ نے پورا 1.25 گھنٹہ ٹائم دیا۔ وجہ میں نے کہا مجھے جلدی اور دیر سے مسئلہ نہیں ہے، مجھے مسئلہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل سے، کہ ہم سنت پہ عمل کریں۔ اس وقت گرمی ہو جائے گی، میں نے کہا اللہ کے رسول کو نہیں یہ معاملات سامنے تھے، حضور نے فرمایا عید الفطر لیٹ پڑھنا،
मैंने कहा कोई आए या कोई ना आए, हमने उसी तरतीब पे पढ़ी। ये तो हमारे आप साहब को अल्लाह जज़ा खैर दे, इन्होंने 7 का ऐलान किया, मेरा ज़हन नीयत 7:30 और 8 की थी कि हम उस तरतीब पे अमल करें जिस तरतीब पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। बहरहाल अल्लाह ताला आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। मैं नमाज ईद के बारे में चंद बातें समझाए देता हूँ। आजकल उलमा के साथ टच न होने की वजह से लोग ईद नमाज के मामलात में इल्तिबास कर जाते हैं, तो हर दफा बतलाना पड़ता है। देखें, नमाज ईद उल फित्र ये 2 रकात वाजिब है, इसमें 6 तकबीरात जायद, 3 तकबीर पहली रकात के हैं, 3 तकबीरात दूसरी रकात के हैं, और इस पर अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ना है। और पहली तकबीर पहली रकात में उस वक्त तकबीरें पढ़ेंगे जब हमने कुरान करीम नहीं पढ़ा होगा अभी, और दूसरी रकात में उस वक्त तकबीर पढ़ेंगे जब हम कुरान करीम कंप्लीट करके रुकू में जाने वाले होंगे, उससे पहले। तो ये बहुत आसान है कि कुरान करीम पढ़ने से पहले पहली रकात है और कुरान करीम की तिलावत मुकम्मल होने के बाद ये दूसरी रकात। इसमें बतौर इंसानियत उलमा ने मसला लिखा है कि अगर इमाम से भूल हो जाए तो इस पर सजदा साहब भी नहीं है और नमाज के लौटाने की जरूरत भी नहीं है। आपके तकबीरात रह गई हैं तो नमाज नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि बतौर इंसानियत बंदा भूल जाए तो आप अपनी नमाज को या हमारी नमाज को नाकस न समझे, वो कामिल ही रहे। तो बस इसी नीयत के साथ तक नमाज ईद के लिए हम उठें। अल्लाह जल्ल शानु हमें अजर और सवाब अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।